إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جو میرا آپ کا اور ساری کائنات کا خالق مالک اور مدبر ہے وہ اول سے ہے آخر تک رہے گا اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا اللہ احد اللہ اکیلا ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے ولم یکن لہ کفوا احد اس کے برابر کوئی نہیں ہے درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جن کو اللہ تعالی نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بزرگان محترم نوجوان دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جیسا کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنے گننے میں لگ جاؤ گے اس کو شمار نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یہ زمین یہ آسمان یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ درخت یہ پہاڑ یہ سمندر یہ نباتات یہ جمادات یہ کل کائنات
اس کا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک تو دنیا میں پھیلی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی بے شمار نعمتیں ہیں۔ آنکھ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اس سے پوچھو جو نابینا ہے، اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ کان اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کان کتنی بڑی نعمت ہے اس سے پوچھو جو بہرا ہے، سن نہیں سکتا۔ زبان اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے، اس سے پوچھو جس کے منہ میں زبان تو ہے لیکن اللہ تعالی نے بولنے کی طاقت سلب کر لی ہے، چھین لی ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک پارٹ، ہاتھ ہے، ہاتھ کی انگلیاں ہیں، پیر ہے، پیر کی انگلیاں ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی وہ چیزیں، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اگر ایک چیز بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنی زندگی بھول جاتا ہے اور وہ ہاسپٹل تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان تمام نعمتوں کی ہم شکر گزاری کب کریں گے؟ لیکن آئیے، ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جس کی حفاظت نہ کرنے کے بہت بڑے نقصان ہیں۔ حالانکہ ہر نعمت، اس کی حفاظت نہ کرنے کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ آنکھ ہے، حفاظت کرنے کا حکم ہے، حفاظت نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ کان ہے، اس کی حفاظت کریں گے تو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے۔ زبان ہے، ہمارا دل ہے، ہمارے ہاتھ پیر ہیں، جسم کا ایک ایک پارٹ ہے جس میں ہم کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم ہر چیز کی حفاظت کریں۔ ایک ایسی نعمت جس کی ہم ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی تو ہے لیکن ہم اس کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آئیے ہمارے جسم کی ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر کیا بیان فرمایا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات مبارکہ ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کی شکر گزاری کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جس نعمت کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے زبان۔ زبان کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں، دنیاوی نقصان کیا ہے، اخروی نقصان کیا ہے، دنیاوی فائدے کیا ہیں، اخروی فائدے کیا ہیں، اور زبان کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور ہوتے آئے ہیں، اور زبان کی وجہ سے آج کیوں اختلافات کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی نیت سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس تعلق سے پہلی حدیث جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی، دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ان دونوں چیزوں میں پہلے نمبر پر ما بین لحییہ،
دونوں جبڑوں کے درمیان زبان کی حفاظت کر لے، وما بین رجلیہ، اور دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صرف دو چیزوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے بندہ جنت میں جا سکتا ہے، اور زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ زبان کی آج ہم سے حفاظت نہیں ہو رہی ہے، آج ہم سے زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سکون غارت ہو چکا ہے، ہماری زندگیوں سے سکون نکل چکا ہے۔ کیوں؟ ہم کسی کے ساتھ اچھے بولنا نہیں چاہتے، کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا نہیں چاہتے، کسی کو اچھی نصیحت کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہماری زبان بے لگام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج اسی زبان کے شر اور فتنے میں ہر کوئی مبتلا ہو چکا ہے۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا خاموش رہنے میں کامیابی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آدمی اپنی زبان سے ادھر ادھر کی وہاں یہاں کی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھے اور خاموشی کا مظاہرہ کرے، تو انشاءاللہ تعالی وہ حالات حاضرہ کے فتنوں سے، شرارتوں سے، ہر قسم کی مشکلوں سے نجات پا سکتا ہے۔ سنن ترمذی کے حوالے سے ایک تیسری حدیث، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کامیابی کس میں ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کس میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ہمارے سامنے رکھی۔ پہلی چیز، امسک علیک لسانک وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ۔ اگر کوئی آدمی کامیابی چاہتا ہے تو یہ تین کام ضرور کرے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے نا، ہر کسی کو کامیابی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیابی کے یہ تین راز ہیں۔ اچھا، یہ تو سوال کرنے والے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کامیابی کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی تین راز بتائے۔ اگر ہم سے آج کے دور میں پوچھا جائے کہ کامیابی کس میں ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس کوٹھی بنگلہ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس کھیتی باڑی ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس نوکر چاکر زیادہ ہیں، کوئی فیکٹری ہے، کوئی سیاست میں کام کر رہا ہے، یا پھر کوئی لوگوں کے ساتھ اچھا تعلقات قائم کیے ہوئے ہے، وہ کامیاب ہے۔ لوگ یہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن یہ سارے جوابات غلط ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا راز کیا بتایا؟ پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، یا دوسرے معنی میں یہ ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو۔ اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی زبان کو لگام ہم کیسے دیں گے؟ اور یہ زبان بھی بڑی عجیب ہے، ذرا غور کرتے جائیں میری باتوں پر۔ یہ زبان بھی بڑی عجیب ہے
اپنے سے طاقت والے کے اوپر کبھی زبان نہیں کھلتی. یہ زبان بولتی کس کے سامنے ہے؟ اپنے سے کمزور کے اوپر بولنا شروع کرتی ہے. طاقت والے پر زبان بولتی نہیں ہے، کمزور پر زبان بولتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں کو بے لگام کر دیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر برے نتائج ہیں. اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اتنا زیادہ بولتے ہیں ان کو ربر کی طرح کھینچنے کی عادت ہوتی ہے. بات ہوتی ہے ایک، آدھا گھنٹہ اس پر لیکچر دیتے ہیں. ضرورت کیا ہے؟ اور یہ جو زبان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس زبان کو کسی کی غیبت کرنے کے لیے، کسی کی چغل خوری کرنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، یا پھر اپنی زبان سے شرک اور کفر کرنے کے لیے، بکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں زبان نہیں دی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منہ میں زبان دی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کریں. اس زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ادا کریں. اس زبان سے قرآن کی تلاوت کریں. اس زبان سے لوگوں کو اچھی بات کریں. اس زبان سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں. اس زبان کے ذریعے سے آدمی جو ہے لوگوں کے دلوں کو جیت سکتا ہے، اور اس زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے دور ہٹا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے نمازی ہیں، کتنے دیندار ہیں، کتنے تہجد گزار ہیں، کتنے قرآن آپ مہینے میں، سال میں ختم کرتے ہیں، آپ کتنے حج اور عمرے کرتے ہیں، اور کتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں، کتنے اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں. سامنے والا یہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ متاثر ہوتا ہے آپ کی زبان سے. ارے آدمی کتنا اچھا بولتا بھائی، جب بھی جاؤ ماشاءاللہ اچھا بولتا، دیکھو ادھر ادھر کی برائیاں نہیں بولتا، ادھر ادھر کے لوگوں کے تیتے لے کر کے نہیں بیٹھتا. تو لوگ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان اچھی ہو، ہمارے پاس دولت ہوگی، علم ہوگا، ہنر ہوگا، سیاست ہوگی، طاقت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر زبان صحیح نہ ہو تو یاد رکھو اللہ کی قسم ہے لوگ ہمارے سے قریب نہیں ہوتے ہیں، لوگ ہم سے دور ہونے لگتے ہیں. یہ زبان کا بڑا کچا آدمی ہے، اس سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں. یہ ذات میری ہو سکتی ہے، یہ ذات آپ کی ہو سکتی ہے، ہمارے گھر میں ہمارے چھوٹے بڑے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو لگام دو، تبھی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. دوسرے نمبر پر وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے گھروں میں بیٹھے رہا کرو. کامیابی کا راز کیا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے رہنا. ارے مولانا گھر میں بیٹھے تو کمانے کے واسطے کون جائے گا؟ بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہیں، ان کو کھلانا پلانا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، گھر پہ بیٹھے رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کام کاج چھوڑو گھر میں بیٹھ جاؤ، نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنی تجارت سے، اپنی نوکری سے، اپنے کام کاج سے واپس آئیں، ادھر ادھر مارکیٹوں میں پھرونوں کو بیٹھو اپنے گھروں کے اندر. اور آدمی مارکیٹ میں پھرنا اس کو اچھا لگتا ہے، گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. وہ جورو کو دیکھنا، ووچ بچہ کو دیکھنا، ووچ ماں باپ کو دیکھنا، ان کو دیکھ لیتے بیٹھنے سے باہر جائیں گے، دنیا کی رنگ رلیاں دیکھیں گے، لوگوں سے ملاقات کریں گے، ذرا جھوٹ بولیں گے، ذرا غیبت کریں گے، ذرا چغل خوری کریں گے، ادھر کی ٹوپی ادھر ڈالیں گے، ادھر کی ٹوپی ادھر ڈالیں گے، ذرا لوگوں کے درمیان جھگڑے لگائیں گے، ذرا ادھر ادھر کی بات کریں گے. اس لیے لوگوں کو اپنا گھر اچھا نہیں لگتا، گھر کاٹنے لگتا ہے. بازار، گلی محلے اور محلے کے کٹے بہت اچھے لگتے ہیں. اور ویسے بھی ہر محلے کے اندر ایک نیم کا، ایک پیپل کا جھاڑ رہتا ہے، اس کا کٹا وہ غیبت کا کٹا بن جاتا ہے. ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر بستی کے اندر ہوتا ہے. اور آج حالات ایسے ہیں کہ لوگوں نے مسجدوں کو بھی غیبتوں کے اڈے بنا دیے ہیں. مسجدوں کو غیبت کے اڈے بنا دیے ہیں. اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، اللہ سے ڈریے.
ارے مرنا ہے ایک دن، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یوں ہی چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، اے اللہ بس بے لگام ہو کر کے میں آ گیا دنیا کے اندر، اے اللہ تعالیٰ جو مرضی میری تھی کر رہا تھا، میں گھر میں آتا ہی نہیں تھا۔ سونے کے وقت میں میرے بھائیوں اور دوستوں، ماں باپ کے حق ہیں، اس کو ادا کرو۔ گھر میں رہیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ ماں باپ کے حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں، بیوی کے حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں، بچوں کے حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں، بھائی اور بہنوں کے حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو گھر کے باہر دین کے کام کے لیے، عبادت کے لیے، نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ آج ہم گھر میں وقت کم دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بیٹوں میں بگاڑ، ہماری بیٹیوں میں بگاڑ، ہماری بھائیوں میں بگاڑ، ہمارے بہنوں میں بگاڑ، ہمارے گھر کے ہر فرد کے اندر بگاڑ ہے۔ آج ہم نے اپنا روب اور دبدبا کھو دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر یہ فتنے پیدا ہو چکے ہیں۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار ہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک، کامیابی چاہتے ہو زبان کو لگام دو، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہا کرو، اور تیسری کامیابی کا راز یہ ہے، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اللہ اکبر، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، پہلے لوگ برائی کرنے کے بعد چھپاتے تھے، توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ آج ہم برائی رات میں کرتے ہیں، صبح میں اٹھ کر کے اپنے دوستوں کو میسج کرتے ہیں کہ کل میں نے یہ برائی کی ہے، یہ حرام کاری کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسا بدتر انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری غیرت مر چکی ہے؟ کیا ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے؟ آخر کیا بات ہے کہ کب ہم اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں گے؟ کب ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے؟ کب ہم کو مرنے کے بعد کی زندگی یاد آئے گی؟ کب ہم کو قبر کے کیڑوں کے بارے میں یاد آئے گا؟ کب قیامت کے بارے میں یاد آئے گا؟ کب حشر کے میدان کے بارے میں یاد آئے گا؟ کب پل صراط پر گزرنا یاد آئے گا؟ اور کب ہمیں وہ یاد آئے گا کہ ہمارے نام اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے؟ اور یاد رکھو، ہم گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا۔ بھول نام کی چیز اللہ کے پاس ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، میرے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، بیوی کے ساتھ جو ہے جھگڑا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، میرے بچے میری بات نہیں مانتے، میری بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ کو چلے گی، میرے گھر کے اندر یہ معاملہ ہوا، فلاں ہوا۔ یہ جو رو رہے ہیں نا، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اللہ نے سب کچھ دیا لیکن سکون چھین لیا۔ سکون اگر چاہتے ہو، زبان کو لگام بھی دیا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اور جب تک ہم اپنے گناہوں پر روئیں گے نہیں، رب کو منائیں گے نہیں، گڑ گڑائیں گے نہیں، رب کے سامنے جھولی پھیلائیں گے نہیں، توبہ اور استغفار کریں گے نہیں، وہ رب ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ وہ رب ہمارے گناہوں کو کیسے جو ہے ہمارے گناہوں کو بخش کر کے ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے گناہوں کو رب کے سامنے پیش کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ ذرا یہ ایک چوتھی حدیث بھی پیش کر کے اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ عن ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول یا لسان اتق اللہ فینا فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اِعْوَجَجْتِ اِعْوَجَجْنَا رواہ احمد۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر
اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان. جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو اللہ سے ڈرتے رہنا. جسم کے سارے اعضاء زبان سے تکفرو کے معنی ہیں عاجزی اور انکساری کرنا. جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں, عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہتے ہیں اے زبان تو اللہ سے ڈرتی رہنا. اور کیا کہتے ہیں فَإِنِ اسْتَقَمْتِ استقمنا وَإِنْ اعْوَجَجْتِ اعْوَجَجْنَا. اگر تو درست ہے تو تیری وجہ سے ہم بھی درست ہیں, اور اگر تو بگڑتی ہے تو تیری وجہ سے ہم کو بھی بگڑنا پڑتا ہے. حدیث سمجھ میں نہیں ہے, آسانی سے ایک مثال دے کر کے سمجھا دیتا ہوں. اگر دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے مکے بازی نہیں ہوتی, کوئی ہاتھوں سے اور لاتوں سے نہیں مارتا, بلکہ سب سے پہلے کیا چلتی ہے؟ زبان چلتی ہے. پہلے زبان چلتی ہے. دو آدمی آپس میں تو میں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی زبانیں چلتے چلتے ایک کی زبان سے غلط جملہ نکل جاتا ہے. غلطی کس نے کی؟ زبان نے کی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ زبان کو کھینچو, دو چار تھپڑ مارو اور زبان کو واپس بھیج دو, کیونکہ غلطی کس نے کی ہے؟ زبان نے کی ہے. لوگ کرتے ہیں کیا ایسا؟ نہیں کرتے. جب دو آپس میں لڑ جھگڑتے ہیں, مار پیٹ سے پہلے زبان سے کوئی بات نکلتی ہے, گالی نکل جاتی ہے, برے الفاظ نکل جاتے ہیں, جس کی وجہ سے سامنے والا غصے میں آ کر کے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. نہ ہاتھ دیکھتا ہے, نہ پیٹ دیکھتا ہے, نہ پیٹ دیکھتا ہے, بلکہ مارنا شروع کرتا ہے. جبکہ غلطی زبان نے کی ہے اور پورے جسم کے اعضاء کو مار کھانا پڑتا ہے, تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو ٹھیک رکھنا. اگر تو ٹھیک ہے تو ہم بھی ٹھیک ہیں, اگر تو بگڑتی ہے تو تیری وجہ سے جوتے ہم کو کھانے پڑتے ہیں. اب بات سمجھ میں آگئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ دیکھ تو ٹھیک رہو بس. اور ویسے بھی جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا بولیں, لڑائی جھگڑے میں مار پیٹ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں, ہماری جو زبانیں چلتے ہیں نا, اللہ اکبر, کیا کہنے ہماری زبانوں کے. ناف کے نیچے کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. اور گالیاں, اگر آدمی لکھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ گالیاں اتنا فاسٹ بولتا ہے سامنے والا, لکھنے والا بھی بھول جاتا ہے کہ پہلے کے 10 گالیاں کون سی, اب کی پہلی 11ویں گالی کون سی ہے. اتنے گندے گالیاں. اور معاشرے کے اندر ہمارے یہاں دوستوں میں گالیاں مشہور ہیں, آبے تیری ویسی, تیری فلاں کی. اس کا مطلب یہ ہے دو لوگ جب آپس میں دوستی میں ماحول میں ملتے ہیں, گالی دینے کو شرافت سمجھتے ہیں, یہ حماقت ہے. اس کو عقل مندی کہتے ہیں, یہ بیوقوفی ہے. وہ اپنے آپ کو شانے سمجھتے ہیں. وہ ایک نمبر کے پاگل لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے, جو آپس میں ملتے ہیں تو گالی دے کر کے ملتے ہیں. حکم کیا ہے؟ جب آپس میں ملو السلام قبل الکلام, کلام سے پہلے سلام کیا کرو. کون کرتا ہے؟ اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں جورو مرد کے تنٹے بہت مشہور ہیں. جب میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں, مرد کے پاس بھی اسپیشل گالیاں ہوتے ہیں اور عورت کے پاس بھی, وہ تو اسپیشلسٹ ہوتی ہے گالیاں دینے میں, عورتیں. اب سوچو اور غور کرو, دروازے کس نے کھولے؟ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, گالیاں دینا شروع کرتا ہے. عورت بھی سمجھتی ہے کہ میرے پاس کیا کم ہے, میں تم سے زیادہ, میں تو MD کر کے آئی ہوں, میں تو PhD کر کے آئی ہوں گالیوں کے اندر, اب میں تم کو نہیں بخشوں گا. پھر اس کے بعد ہوتا ایسا ہے, زبان چلتے چلتے ہاتھا پائی تک نوبت آتی ہے, اور ہاتھا پائی کی نوبت طلاق یا خلا تک چلی جاتی ہے. فتنہ کس نے پیدا کیا؟
زبان نے پیدا کیا. زبان کی حفاظت کر دیتے تو گھر محفوظ رہتا, اور گھر محفوظ رہتا تو زندگی سکون کی گزرتی. ہماری زندگیوں میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. میرے استاد ایک بات کہتے تھے, میں کوشش کرتا ہوں اس بات پر عمل کرنے کی. وہ کہتے تھے کہ اگر کچھ بھی زبان کو حرکت دینا ہو تو 3 چیزیں ذہن میں رکھو: سوچو, تولو, بولو. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے میں مشہور بھی ہے. سوچو, تولو, بولو. سوچو کا مطلب کیا مجھے بولنا ہے, پہلے وہ سوچو کہ مجھے کون سے الفاظ بولا تو اچھا رہے گا, پہلا سوچو. اور بولنا ہے تو بولو, ہر جگہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے تو پہلے کیا کرو, سوچو, پھر اس کے بعد تولو. تولو کا مطلب کیا, میری بات کا وزن ہے کہ نہیں ہے, وزن دار. جیسے بولتے ہیں نا کبھی, کیا وزن بات کرا دیکھو انہیں. کیوں بولتے ہیں معلوم ہے؟ کیونکہ انہیں سوچ کر کے, تول کر کے بولا رہتا. پہلے سوچو کہ مجھے بولنا کیا ہے, پھر اس کے بعد تولو کہ میری بات وزن والی ہے کہ نہیں, پھر اس کے بعد بولو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بول دیتے ہیں, سوچتے بھی نہیں, تولتے بھی نہیں. 2-4 لاتا کھاتے ہیں دیکھو, تب ہوش میں آتا ہے, ارے میں سوچا نہیں, دیکھو ایسا میں بولنے نہیں رہتا تو اچھا رہتا. ارے جب جوتے پڑتے ہیں, ادھر ادھر سے گالیاں کھاتے ہیں, مار پڑتی ہے, پھر اس کے بعد سوچنے اور تولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. آج ایک بہن دوسری بہن کو بات نہیں کرتی ہے, کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. میاں بیوی میں کئی دنوں تک بات چیت نہیں ہوتی ہے, کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. باپ اور بیٹے میں دشمنیاں چل رہی ہیں, کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. کسی کہنے والے نے صحیح کہا تھا کہ اگر آدمی زبان کی حفاظت کر لے, زبان کو لگام دے دے, تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور کسی کہنے والے حکیم نے بڑی پیاری بات کہی ہے, یہ زبان ایسی ہے, قینچی سے بھی خطرناک ہے. قینچی لے کر کپڑا کاٹو یا کوئی چیز کاٹو تو وہ چیز کٹ جاتی ہے, لیکن زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ دل کو توڑ کر کے رکھ دیتے ہیں. کپڑا جوڑا جا سکتا ہے لیکن دلوں کو نہیں جوڑا جا سکتا. میرے بھائی اور دوستو, کیا کر رہے ہیں؟ کیوں دلوں کو توڑ رہے ہو؟ کیوں دلوں کے اندر دراڑیں پیدا کر رہے ہو؟ کیوں دشمنیاں پیدا کر رہے ہو؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیوں دشمنیاں کر رہے ہو؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ کیوں صالح معاشرے کو تشکیل دینے کے اندر جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو؟ آج ضرورت اس بات کی ہے, جس طرح ہم کو حکم ہے کہ آنکھ کی ہم حفاظت کریں, ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں, اپنے جسم کے ایک عضو کی حفاظت کریں, تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کریں. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں جو بولتا جاؤں گا وہ حساب کتاب نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے, یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بول رہا ہوں بس میرا حساب و کتاب نہیں ہے, یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر ارشاد فرمایا, اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں, ہماری زبان سے کوئی بات نکلتی نہیں, اللہ کے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں, اللہ کے فرشتوں اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. سورہ انفطار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. تمہارے ساتھ 2 محافظ فرشتے ہیں, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہو وہ ہر چیز کو ریکارڈ کرے جا رہے ہیں. قرآن کریم کے صرف 2 آیتیں کافی ہیں, مقامات بہت زیادہ ہیں قرآن کریم میں. ذرا سوچیں اور غور کریں, ہماری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے, اگر بات اچھی ہے تو ہمارے سیدھے طرف کا فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے, اور اگر بات بری ہے تو یہ جو ہمارے دائیں طرف کا جو فرشتہ ہے اس کو نوٹ کر لیتا ہے.
رائٹ اور لیفٹ میں دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری ہر بات کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. قیامت کے دن ترازو پر اس کو تولا جائے گا. قیامت کے دن ترازو پر اس کو تولا جائے گا, میزان رکھا جائے گا, اس کی اچھائیاں رکھی جائیں گی, اس کی برائیاں رکھی جائیں گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر رتی برابر بھی ہم نے نیکی کی ہوگی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اور رتی برابر اگر ہم نے برائی کی ہوگی ہماری آنکھوں کے سامنے ہم خود دیکھ لیں گے. انسان سے کہا جائے گا وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا, تیرا حساب کتاب تو خود دیکھ لے, تیرا حساب و کتاب تو خود دیکھ لے. اور اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر فرماتا ہے جس کو دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت تھی, کل قیامت کے دن اس کے نام اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے. یہ تیری اچھائیاں ہیں, یہ تیری برائیاں ہیں. وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا, زبان کو لگام دے دے گا, زبان کو سیل کر دے گا. ہمارے ہاتھ اور پیر ہم سے بات کریں گے, اللہ یہ ہاتھوں سے یہ برائی کرتا تھا, پیروں سے چل کر کے یہاں جاتا تھا, اے اللہ یہ زبان کی برائی سے بھی محفوظ نہیں تھا. جسم کا ایک ایک عضو ہمارے خلاف بولے گا, پارٹس ہمارے ہیں, ہمارے خلاف گواہی دیں گے اللہ کے دربار میں. اس وقت کیا کرو؟ آج ہم کو کسی کی برائی کرنا اچھا لگتا ہے نا, بڑا میٹھا لگتا. کسی کی غیبت کرنے کو بہت اچھا لگتا. اچھا, سامنے والا جو کسی کی غیبت کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں, سامنے والا ایک نمبر کا گندا ہے, جبکہ یہ ایک نمبر کا انہیں خود 420 رہتا. اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, کتنی دولت ہوگی آپ کے پاس؟ فرعون سے بڑی دولت ہے. کتنی طاقت ہوگی آپ کے پاس؟ شداد سے بھی بڑے ہیں آپ, ابو جہل سے بھی بڑے ہیں, نمرود سے بھی بڑی طاقت ہے آپ کی. کتنی دولت ہے آپ کے پاس, کتنی طاقت ہے آپ کے پاس, کتنی سیاست ہے آپ کے پاس, کیا ہے آپ کے پاس؟ اللہ نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ ہم کو چھوڑے گا؟ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کو عبرت بنا کر کے چھوڑ دیا. وقت ہے آنکھیں کھولو, وقت ہے آنکھیں کھولو, وقت ہے آنکھوں کی حفاظت کرو, وقت ہے زبان کی حفاظت کرو, وقت ہے کانوں کی حفاظت کرو, وقت ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرو, وقت ہے جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت کرو. یاد رکھو کل قیامت کے دن ہماری کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. رب کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے ایک ایک چیز کا تجھے حساب کتاب دینا ہوگا. جب تک تو حساب کتاب نہیں دے گا تجھے ہم اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ دن دور نہیں ہے, کبھی بھی ہماری آنکھیں بند ہو سکتی ہے. جس وقت انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور روح نکل جاتی ہے اس کی قیامت وہیں سے شروع ہوگی. ہم لوگوں کو مرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کندھوں پہ اٹھا کر لے جاتے ہیں, قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں, 3 لت مٹی ڈالتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم دنیا میں آ کر کے دنیا کی رنگ رلیوں میں اپنے آپ کو غافل کر دیتے ہیں. ہم سے بڑا بد نصیب آدمی اس دنیا کے اندر کوئی نہیں. زبان کی حفاظت کرو, زبان کی. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ماشاءاللہ ہم بڑے اللہ والے بن جاتے ہیں. قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے, نمازوں کی پابندی بھی ہو رہی ہے. رمضان کا ایک مہینہ جیسے ہی گزر گیا قرآن 11 مہینے تک اٹھا کر کے طاقوں میں رکھ دیتے ہیں, کبھی پڑھنا ہم کو نصیب نہیں ہوتا. اور جب برائیوں کے لیے بیٹھتے ہیں, غیبت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, چغل خوری کے لیے بیٹھتے ہیں, رات کے 2 بج جاتے ہیں لیکن آدمی جو ہے غیبت کرنے سے باز نہیں آتا. کیا کر رہے ہو؟ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی آئے, میں آپ سے یہ کہوں گا سورہ حجرات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو, انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں. سورہ حجرات
اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، کیسے رہنا ہے، کیسے نہیں رہنا ہے، کس طریقے سے ہم کو جینا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے طریقے ہم کو بتا دیے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت لائی گئی، کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نمازی ہے، اللہ والی ہے، دیندار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو، نمازی ہیں، دیندار ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن کی ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن زبان کی برائیوں سے محفوظ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا گیا، نمازی اتنی زیادہ نہیں ہے، صرف فرض پڑھ لیتی ہے، فرض روزے رکھ لیتی ہے، کبھی قرآن پڑھتی ہے، کبھی صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں۔ نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ، ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہونا کہ کتنا اچھا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے بیان کرتے ہیں کہ 3 فارمولے ہیں، آدمی اچھا ہے جاننے کے لیے یہ 3 چیزیں تو کم سے کم لے کے جاؤ آپ۔ پہلی چیز، اس کے ساتھ معاملات کرو، کوئی چیز لین دین خرید و فروخت کرو۔ دوسری چیز، اس کا پڑوسی بنو، اور تیسری چیز، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو۔ اگر یہ تینوں جگہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا انسان ہے۔ اگر کہیں ایک میں بھی گڑبڑ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ اور ابھی کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے بچے کوئی چیز کھا کر کے، چپس وغیرہ کھا کر کے کوئی چیز پھینک دیتے ہیں، پڑوسی کی عورت آتی ہے اور جو گالیاں دیتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے جیسے پاک اور صاف و ستھری عورت کوئی نہیں ہے، اور زبانیں چلتی ہیں، لڑائی جھگڑے، وہ ان کا منہ دیکھتے نہیں، ان کا منہ نہیں دیکھتے۔ یہ زبان یاد رکھیے فتنے کی جڑ ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری ہر چیز کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں، فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن کی آیتوں پر صحابہ کرام ایمان لائے، 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائے۔ 1400 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان تو دیا، ہم ایمان تو لا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بتا بھی دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا اگر فرشتے لکھتے ہیں بہت فاسٹ بول رہے نا ہم لوگ، اللہ کے فرشتے کیسے لکھتے رہیں گے، کتاباں تو بھر گئے رہیں گے نہیں ہمارے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے فرشتے لکھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کاپی اور پین لے کر کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ جو ریکارڈنگ میرے سامنے ہو رہی ہے، میری ہر حرکت پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ہاتھ کیسے ہلا رہا ہوں، زبان کیسے میری چل رہی ہے، میں آنکھیں کیسے دکھا رہا ہوں، میرے جسم کی ایک ایک حرکت یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یاد رکھو جب انسان ریکارڈنگ کرتا ہے، اپنے دکان کی حفاظت کے لیے کیمرے لگایا ہوا ہے، سونے کی دکان میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، بس اسٹینڈوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں، ایئرپورٹ کے اندر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کیا، اللہ نے ریکارڈنگ سسٹم نہیں رکھا، کوئی سسٹم نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے اندر یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، تو پھر اللہ کے فرشتوں کے پاس پتہ نہیں کون سے انسٹرومنٹ ان کے پاس ایسے ہیں، کیسی ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ بات مان کر کے چلنا پڑے گا۔ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کبھی کبھی آپ نے سوشل میڈیا سے ہر کوئی جڑا ہوا ہے، کوئی آدمی چوری کرنے کے گھر میں جاتا ہے، چوری کر ہی رہا تھا، دیکھتا ہے کہ کیمرہ ہے، ہاتھ جوڑ کر کے چلے جاتا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو آج اللہ کا ڈر کم، کیمرے کا ڈر زیادہ ہے۔ لوگ لوٹ مار کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کو مارنے توڑنے کے لیے جاتے ہیں، دادا گیری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی چیز چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں کہ کہیں ادھر CCTV تو نہیں لگا ہوا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے کیمرے ہمارے اوپر فٹ ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں،
ہم برائی کرنے کے لیے اپنی بستی چھوڑتے ہیں، اپنا شہر چھوڑتے ہیں، اپنا دیہات چھوڑتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے رشتہ دار دیکھنے والے نہیں ہیں، میرے بھائی بند دیکھنے والے نہیں ہیں، میری جماعت والے گاؤں والے دیکھنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی قسم ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب کی ذات وہ ہماری ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، اوپر سے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنی حفاظت کرو، زبانوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ یہ جو آپ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سارے کے سارے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ جھوٹ بول کر کمانے کو لوگ ٹیکٹس سمجھتے ہیں، میں یوں گیا اور یوں لے کے آیا، جھوٹ بولنے کو میں چٹکی بجاتے ہی سارے کام کر سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، جھوٹ سے پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ سے پیسہ تو آتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی ہزاروں میں کماتا ہے، سکون کی زندگی گزار رہا ہے، کیوں؟ جھوٹ نہیں بولتا، بے ایمانی نہیں کرتا، لیکن ایک آدمی لاکھوں میں کما رہا ہے، سکون اس کی زندگی میں نہیں ہے، کیوں؟ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، بے ایمانی بھی کر رہا ہے، دادا گیری بھی کر رہا ہے، زبان سے اس کے کوئی بھی وہ آدمی جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ باتیں بتانے کے لیے بہت زیادہ ہیں، لیکن اپنی بات کو میں ختم کرنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے اپنی ذات سے میں مخاطب ہو کر کے کہوں گا کہ ہم کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے ہیں، اور ہمیں اپنے جسم کے ہر عضو سے جو ہے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ عام طور پہ ایک چیز ہر جگہ میں بیماری دیکھتا ہوں، اب یہ بیماری ہماری مسجدوں کے اندر آ گئی، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، 2 3 4 صفیں ہوتی ہیں، جیسے ہی خطبہ ختم ہونے لگتا ہے مسجد بھری ہوئی رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ٹائمنگ معلوم نہیں ہے، بیچارے 5 وقتہ نمازوں میں آئے تو معلوم رہتا نہیں کون سی نماز کب ہے، کیا وقت میں ہے۔ اور جمعہ کے دن تو آدمی جو ہے کم سے کم ایک آدھا گھنٹہ پہلے آئے، 1 گھنٹہ پہلے آئے، وہ بھی نہیں کرتے۔ اب پھر بولتے ہیں مولانا کیا ظالمہ بہت کام کر رہے ہیں، ہمارے مسجداں توڑ رہے ہیں، ہمارے مدرسے توڑ رہے ہیں، ہمارا وہ ہو رہا یہ ہو رہا۔ ستیہ ناش تو ہوگا نا، کیوں؟ جب ہم اللہ کے نہیں بنے تو پھر اللہ کی مدد بھی ہمارے اوپر سے نکل گئی۔ اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی غلامی کو تسلیم کرو۔ کیوں نہیں آتے؟ آدھا پونا گھنٹہ پہلے کیوں نہیں آ سکتے؟ 12:45 کو اذان ہوتی ہے اور 1:30 بجے مسجد فل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جمعہ کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم سے بڑا بے وقوف آدمی، ہم سے بڑا نکما آدمی اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جو وقت پہ مسجد کو نہیں آتا۔ ارے جمعہ تو وقت پہ آ کر کے پڑھو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کیا مولانا وہ کیسے ڈال کو بیٹھے رہتے ہیں، اب جا کو سننا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے اب نئی کتاب لا کو سنانا اسے۔ جاؤ تمہارے شیطان سے بولو کوئی نئی کتاب لانے کے لیے، تم ہی پڑھ لو، تم ہی سن لو، تم ہی عمل کر کے جاؤ بھاڑ میں، ہم کو اس سے مطلب نہیں۔ کیوں ہمارے اندر وہ شعور پیدا نہیں ہوتا؟ جمعہ سے پہلے ہم کیوں نہیں آنا چاہتے؟ یاد رکھو، اگر میری یہ باتیں کڑوی ہیں، یاد رکھو اگر میری یہ باتیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ کا عذاب میری باتوں سے بھی سخت ہے۔ سہنا پسند کرو گے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو؟ تو اس لیے یہ ارادے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے جمعہ ہی نہیں بلکہ ہر جمعہ ہم اذان سے پہلے پہنچیں گے۔ انشاءاللہ بھی بڑا ڈھیلا نکلتا، اس میں بھی دم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ بولے تو پھنسے جیسا، مولوی پھنسا کو چلے گیا، آناج کہتے آپ۔ ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اگر آہستہ سے انشاءاللہ بول لیے تو اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کے دلوں کی کیفیت کو نہیں جانتا۔ ذرا اپنے اندر شعور پیدا کرو، اپنی حفاظت کرو اپنے جسم کی۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم ہمیشہ شکر گزاری کرتے رہو۔ وہی اللہ تعالیٰ دینا بھی جانتا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ چھیننا بھی جانتا ہے۔ جو رب دینا جانتا ہے وہ رب چھیننا جانتا ہے، اور جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور جب چھینتا ہے تو وقت کا کٹورا بھیک کا دے دیتا ہے، جا بھیک مانگ لیتے پھر۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا جو ہے اس کو معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جسم کے ہر عضو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، زبانوں کو لگام دینے کی توفیق عطا فرما، اپنے آنکھوں کانوں شرمگاہ
اور جسم کے ہر عضو کے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔